محبت کامل تحریر طیبہ طاہر قسط نمبر 2 اچھا بس بیٹا انہیں پتا تھا کہ اب وہ اپنی ہر بری بات گنوائے گا آئی پرومس ماما آپ جو کہیں گی وہی کروں گا اور اگر آلیان مجھے مارے گا تو میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا بلکہ آرام سے مار بھی کھا لیا کروں گا کیونکہ جب ہم لڑتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں نا اسی لیے اب میں کبھی اس سے لڑائی نہیں کروں گا آپ اب تو آپ نہیں روئیں گی نا ماما ہاں وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر کہتی ماما پاپا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں نا اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے نا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا ہاں بیٹا اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں پاپا کے لیے پتا ہے کیا دعا مانگتا ہوں کیا آمنہ بیگم نے اپنی نم آنکھوں سے پوچھا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو جنت میں بہت بڑا گھر دینا اور ایک بڑی ساری گاڑی بھی پھر پاپا مجھے گاڑی میں بٹھا کر سیریں کروایا کریں گے اور اور چاکلیٹس بھی خریدیں گے اور ماما میں آلیان کو ایک چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا اچھا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں آلیان سے لڑائی نہیں کروں گا وہ تو میں آپ کو منانے کے لیے کہہ رہا تھا اس نے معصومیت سے کہا تم بہت شرارتی ہو آمنہ بیگم نے اس کے سر پہ پیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا ماما آلیان اتنی زور سے مارتا ہے میری جان نکل جاتی ہے اسکول میں بھی اس نے ایک لڑکے کے دانت توڑ دیے تھے مکہ مار کے اب وہ ان کی گود میں لپٹ کر آلیان کی شکایتیں کر رہا تھا ماما قاری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے تو کیا وہ میری دعا بھی قبول کرے گا اس نے معصومیت سے پوچھا ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے انہوں نے اس کے ہاتھوں میں بال پھیرے تھے پروفیسر ہنری اسٹیفن کا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے موضوع پہ خصوصی لیکچر چل رہا تھا جو خاص طور پر تھا تو آئی ٹی اور سی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے مگر اس میں شرکت کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تاکید کی تھی جو اس کے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھا وہ اس سیمسٹر میں انہیں لوپنگ اسٹرکچر اور سی پلس پلس پڑھا رہے تھے اور اسے پتہ نہیں اور پتہ نہیں وہ انہی کی کلاس میں ہمیشہ لیٹ کیوں پہنچا کرتی تھی جان بوجھ کر نہیں بس کسی نہ کسی وجہ سے صرف انہی کی کلاس میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کی کلاس میں داخل ہونے کے بعد بھاگم بھاگ اور تاخیر سے کلاس میں پہنچتی جب وہ اپنے اس خصوصی لیکچر میں ان لوگوں سے شریک ہونے کے لیے کہہ رہے تھے تب اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے بطور خاص کہا تھا لیکچر ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا مس علیشا اپنے ایک پروفیسر پر اپنا امپریشن برا قائم ہو جانے پر وہ بہت سخت ناخوش تھی اس کی کلاس میں وہ اتفاقاً لیٹ ہوتی تھی مگر انہوں نے شاید اسے اس کی عادت سمجھ لیا تھا اس صبح اس کی جلدی تو کوئی کلاس تھی نہیں لہٰذا رات دیر تک اپنے لوپنگ سٹرکچر ہی کے پروجیکٹ پہ مصروف رہنے کے بعد وہ صبح 8:30 بجے کا الارم سیٹ کر کے آرام سے سو گئی 10 بجے لیکچر تھا اور اتنا وقت نہانے تیار ہونے ناشتہ کرنے اور کیمپس پہنچنے کے لیے بہت تھا صبح 8:30 بجے الارم بیچارہ یقیناً بہت دھوم دھڑکے سے بجا ہوگا مگر اس کی آنکھ کھلتی تب نہ وہ تو بھلا اس کی ملازمہ سلمہ کا جس نے اسے 9:15 بجے آ کر جگاتے ہوئے یہ پوچھ لیا کہ بی بی جی کیا آج آپ کو یونیورسٹی نہیں جانا وہ کمبل پھینک کر بستر چھوڑ کر بوکھلا کر بیڈ سے کودی تھی پھر جو بھاگم دوڑ مچی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی بھاگم بھاگ اس نے تیاری کی تھی ناشتے کا تو سوال اب پیدا ہی نہیں ہوتا تھا جتنی جلدی اس سے ممکن ہو سکتا تھا اتنی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ کیمپس پہنچی مگر اس تمام بھاگ دوڑ اور تیز رفتاری کے باوجود بھی جس وقت وہ اپنی گاڑی کیمپس میں پارک کر رہی تھی پروفیسر ہنری اسٹیفن جتنے پنکچوئل تھے اسے امید تھی ادھر گھڑی کی سوئیاں 10 اور 12 کے ہندسوں پر پہنچی ہوں گی ادھر انہوں نے لیکچر ہال میں قدم رکھا ہوگا وہ باقاعدہ بھاگتی دوڑتی لوگوں سے ٹکراتی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی جلدی جلدی اس نے سیڑھیاں بھی ایک وقت میں دو پھیلانگی تھیں مگر اس ساری بھاگ دوڑ کے باوجود بھی وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی لیکچر ہال کے دو دروازے تھے پروفیسر ہنری اسٹیفن کی نگاہوں میں آنے سے بچنے کے لیے اس نے آگے والے دروازے کی بجائے پیچھے والے دروازے سے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا ممکن ہے اس وقت ان کا رخ پروجیکٹر کی طرف ہو اور اسٹوڈنٹس کی طرف نہ ہو اور وہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں دل ہی دل میں دعائیں مانگتے وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی پروفیسر ہنری اسٹیفن کا رخ پروجیکٹر یا رائٹنگ بورڈ کی طرف تو ہرگز نہ تھا مگر سب سے اگلی قطار میں بیٹھے کسی لڑکے سے کچھ بات کر رہے تھے غالباً اس کا سوال
اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی نظر اس پہ پڑے وہ جلدی سے کسی بھی خالی چیئر پہ بیٹھ جانا چاہتی تھی۔ اسے سیکنڈ لاسٹ رو میں جو پہلی کرسی خالی نظر آئی وہ تیزی سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح اچھل کر بیٹھنے سے اس کرسی پر رکھا کیلکولیٹر جو غالباً برابر والی کرسی پر بیٹھے لڑکے کا تھا وہ نیچے گر پڑا۔ بوکھلاہٹ میں جھک کر اس نے وہ کیلکولیٹر اٹھایا اور اسے اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ I'm sorry، گھر سے بھاگتے دوڑتے وہ تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے بال باندھنے کی بھی مہلت نہ مل سکی تھی۔ اس کے شانوں تک آنے والے بال جنہیں وہ پونی کی صورت میں باندھ رکھا کرتی تھی اس وقت بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اٹس اوکے، مسکراتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ اور فائل اس نے ابھی تک گود میں رکھا ہوا تھا۔ اب ذرا سانس بحال کرتے ہوئے اس نے کرسی پر صحیح ہو کر بیٹھنے اور بیگ گود سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار اس کی گود سے فائل نیچے گر پڑی۔ آس پاس کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ پروفیسر ہنری اسٹیفن کی نگاہ بھی آخرکار اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھک کر اس کی فائل اٹھائی اور اسے اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ سامنے پروفیسر ہنری اسٹیفن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اعتمادی سے مسکرا کر انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے لیکچر کے شروع ہونے سے پہلے ہی سے یہ موجود تھی اور ان کی ہی نظر اس پر اب تک نہیں پڑی تھی۔ وہ لیکچر دیتے ہوئے تیزی سے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے سامنے سے ہٹے اور اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے وہ پچھلی نشستوں کی طرف آنے لگے۔ اس کی پریشانی اس لمحہ دیدنی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا لڑکا غالباً اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے اپنی ڈیسک سے اس کی ڈیسک پر اپنی فائل خاموشی سے منتقل کر دی، جبکہ علیشا کی فائل جو چند لمحے پہلے نیچے گری تھی وہ تو اب تک تھی ہی اس کے ہاتھ میں۔ اس نے علیشا کی فائل کھول کر اپنے ڈیسک پر رکھ لی۔ ٹہلنے والے انداز میں لیکچر دیتے پروفیسر ہنری اسٹیفن آخرکار سیکنڈ لاسٹ رو تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی چونکہ بالکل کارنر والی کرسی تھی لہٰذا ان کے لیے اس کی فائل کی طرف دیکھنا ہرگز دشوار نہ تھا۔ وہ اس کی کرسی تک آ گئے تھے اور عین اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ جو خود اعتمادی سے انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، جو اسے نہیں بلکہ اس کے سامنے کھلے ہوئے صفحے کو دیکھ رہے تھے جو پورے کا پورا ان کے اب تک دیے ہوئے لیکچر کے پوائنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے دیے ہوئے لیکچر کے پوائنٹس اس کی فائل پر لکھے ہوئے دیکھے تو انہیں اس کے متعلق دل سے شک دور کرتے ہوئے یقین کرنا ہی پڑا کہ آج عادت کے برخلاف حیرت انگیز طور پر علیشا وہاں آج کلاس میں صحیح ٹائم پر پہنچی تھی۔ شاید انہوں نے ہی اب اسے دیکھا ہو، چونکہ یہ لیکچر پوسٹ گریجویشن اور انڈر گریجویشن دونوں کے لیے تھا، اس لیے لیکچر ہال پورے کا پورا بھرا ہوا تھا۔ شاید اتنے اسٹوڈنٹس میں وہ اسے پچھلی نشست پر بیٹھا دیکھ نہیں پائے تھے۔ وہ اس کے پاس سے مڑ کر واپس آگے کی طرف جانے لگے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس، اس نے دبی زبان میں اپنے برابر بیٹھے بندے کا شکریہ ادا کیا، اور جس خاموشی سے اس کی فائل اس کی میز پر آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے اس کے اس نے ڈیسک پر رکھ دیا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں آنکھیں اور ماتھوں پر بکھر کر اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اس نے بالوں کو تازہ ہی کٹنگ کروائی تھی جس سے اس کے آگے کے بال زیادہ ہی چھوٹے ہو گئے تھے۔ اب ہیئر بینڈ لگائے بغیر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی عادت تھی بکھرے بالوں کو جب تک سمیٹ نہ لیتی سکون سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر سے بھاگتے دوڑتے نکلتے ہوئے اس نے اپنا ہیئر بینڈ اپنے بیگ میں ڈھونسا تھا۔ بیگ کھول کر اس نے اس میں سے ہیئر بینڈ نکالنا چاہا تو ڈھیر سارے کوڑے کرکٹ میں سے دنیا زمانے کی ہر چیز ملنے لگی ماں سوائے اسے اپنے چھوٹے سے ہیئر بینڈ کے۔ بڑی مشکلوں سے نیچے دبا وہ بینڈ نکالا اور جلدی سے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹ کر ان میں لگانے لگی تو اس کی نظر اپنے برابر بیٹھے ہوئے لڑکے پر پڑی۔ وہ اپنا پین فائل پر بند کر کے رکھے بڑی محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اس احمقانہ حرکت پر کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ پتہ نہیں کون تھا اسے سر جھکا کر سنجیدگی سے لیکچر نوٹ کرنا شروع کر دیا مگر وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب لیکچر نوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا پین لیکچر کے باقی تمام وقت کیپ لگا اس کی فائل پر پڑا تھا اور وہ مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا تو اس سے لیکچر کیا خاک نوٹ ہونا تھا۔ اب وہ اس کرسی پر بیٹھ کر پچھتا رہی تھی۔ یہ موصوف تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہے تھے۔
جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اس نے اگلی قطار میں بیٹھی اپنی دوست نینی کے باہر نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا. پروفیسر ہنری اسٹیفن کے بعد لیکچر ہال سے باہر نکلنے والی وہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی. وہ ابھی کوریڈور کے آخری سرے پر سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب اسے کسی نے پیچھے سے آواز دی. ہائے! اس نے مڑ کر دیکھا. وہی لڑکا اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا. ہائے! جواباً کہتے ہوئے وہ رکی نہیں تھی بلکہ چلتی چلی گئی. پروفیسر ہنری اسٹیفن کا لیکچر کافی اچھا تھا. اس کے ساتھ چلتا ہوا وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھا. پتہ نہیں وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا. ہاں، مختصراً اس بات میں جواب دیتی وہ پھر سے چلنے لگی. رکیے، وہ اب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا آ رہا تھا. جی فرمائیے. اب وہ بغور اسے دیکھنے لگی. وہ خاصا خوش شکل تھا. بلو جینز، براؤن شرٹ، بڑی ہوئی شیف اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ خاصا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا. وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہا تھا. آپ سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں. میں خلیل عباس ہوں، ایم ایس کر رہا ہوں اور سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اس نے سنجیدہ اور روکھے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس کے تعارف کے جواب میں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی. آپ پاکستانی ہیں یا انڈین؟ اسے اپنے کانفیڈنٹ اور بول ہونے پر ناز تھا، مگر یہ لڑکا تو کانفیڈنس کے معاملے میں اس سے بھی آگے تھا. اس کے روکھے پھیکے انداز اور نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر بھی مسلسل اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا. مسلسل اس کے ساتھ چل رہا تھا. بندہ پر اعتماد تھا اور کافی جرت مند بھی تھا. اور کچھ تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کی جرت سے ضرور متاثر ہوئی تھی. امریکن، اس نے یک لفظی جواب دیا. وہ سیڑھیاں اتر چکی تھی اور اب اس کا رخ آئی ٹی لیب کی طرف تھا. اور آپ کے پیرنٹس؟ وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. یہ جاننے کے باوجود وہ بے نیاز انداز میں بولی. وہ بھی امریکن. اسے اپنے مختصر اور مخاطب کو زج کرتے جوابوں پر اندر ہی اندر خوشی ہو رہی تھی. وہ جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے زج کرنا چاہتی ہے، لہٰذا ہار مانے بغیر بولا. گرینڈ پیرنٹس؟ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس بار اس نے اردو میں جواب دیا تھا. وہ اس کے منہ سے اردو سن کر خاصا خوش نظر آ رہا تھا. میرا مطلب ہے کہ میں آپ کا نہیں تو آپ کے فور فادر کا تعلق پاکستان سے ہی ہوگا، کیونکہ مجھے آپ پاکستانی لگ رہی تھیں. وہ اتنے بے تکلفانہ انداز میں اس کے ساتھ چل رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی بار اس سے مل چکا ہو. وہ بھی اب اردو میں ہی بات کر رہا تھا. وہ اپنی مطلوبہ بلڈنگ میں داخل ہو چکی تھی. وہ اس کا پاکستانی اوریجن کنفرم ہو جانے پر خاصا خوش نظر آ رہا تھا. آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پیئیں گے علیشا؟ علیشا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا. اس نے یقیناً علیشا کی فائل سے اس کا نام دیکھا ہوگا. اسے اس کی کانفیڈنس پر رشک آیا. اس کا بے نیاز قدر مغرورانہ انداز اس کے اعتماد کو ذرا بھی نہیں ڈگمگا سکا تھا. اسے شاید خود پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بھروسہ تھا. سوری، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. وہ لیب کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور پھر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ لیب میں داخل ہو گئی تھی. گاڑی سالار ہاؤس کی شاندار عمارت کے سامنے جا رکی تھی. سارے گھر کو خوبصورت روشنیوں کا اور رنگا رنگ پھولوں سے سجایا گیا تھا. برقی قمقموں نے گھر کو چاند کی طرح روشن کر دیا تھا. مہیمن کو گھر کی ڈیکوریشن بہت پسند آئی تھی. اندر طویل راہداری عبور کر کے کشادہ ہال میں اس وقت سب مہمان پہنچ چکے تھے اور خوشخبریوں میں مصروف تھے. سالار صاحب بچوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے. السلام علیکم. سالار صاحب نے بلند آواز میں سلام کہہ کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا. وعلیکم السلام. ایک ساتھ بہت سی آوازیں آئیں. ارے میرے بچے آ گئے. سب سے پہلے شمائلہ بیگم آگے بڑھی اور بچوں کو پیار کرنے لگی. مہیمن اتنے زیادہ مہمانوں کو دیکھ کر کنفیوز سی ہو گئی تھی. وہ بہت شرمیلی تھی اور ایسے موقعوں پر تو وہ آمنہ بیگم کے ساتھ ہی چمٹی رہتی تھی. آمنہ بیگم اسے سمجھاتی. مہیمن، دیکھو تمہاری ساری کزنز کیسے بلا رہی ہیں، ہلہ گلا کر رہی ہیں، اور تم یہاں میرے پلو سے لگی بیٹھی ہو. تو ان کے جواب میں وہ کہتی، نہیں ماما، مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سب میری طرف دیکھ رہے ہوں. آمنہ بیگم اس کی باتوں سے پہ ہنسنے لگتی تھیں. اسے اس وقت اتنے زیادہ مہمانوں کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی. شمائلہ بیگم اس کی کیفیت بھاپ گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اس کی طرف آئیں. مہیمن بیٹا. ہاں، وہ چوکی. بیٹا ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ہم سے نہیں ملو گی؟ انہوں نے پیار سے اس کے گرد حالہ پھیلاتے ہوئے کہا. جی ممانی جان، ایسی بات تو نہیں ہے. وہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے آپ بچوں سے مل لیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں.
اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں کہ آج ان کی عزیز نند شادی میں نہیں آئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ خود اسے ہال میں بیٹھے مہمانوں سے ملانے لگی تھیں، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ مہیمن اس وقت کنفیوز ہو رہی تھی۔ سالار، آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ مہمان کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شمائلہ بیگم نے روایتی بیویوں کی طرح اب ان کی تفتیش شروع کر دی تھی۔ بیگم صاحبہ، ہم تو ٹائم پر ہی گھر سے نکل آئے تھے، لیکن مہیمن بیٹی کی کچھ چیزیں گھر پہ رہ گئی تھیں جسے لینے کے لیے ہمیں واپس گھر جانا پڑا، اسی لیے لیٹ ہو گئے۔ حالانکہ میں نے تو مہیمن سے کہا بھی تھا کہ بیٹا اگر جیولری میک اپ وغیرہ کا سامان گھر رہ گیا ہے تو ہم راستے میں جاتے ہوئے لے لیں گے، لیکن شاید کچھ ضروری سامان ہی رہ گیا تھا۔ شکر ہے مامو جان نے پوچھا نہیں کہ گھر کیا رہ گیا تھا، ورنہ اسے بتانا ہی پڑتا۔ مہیمن نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، اور ہاں مہیمن بیٹا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ شمائلہ بیگم نے مہیمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے ممانی جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ دراصل جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اسے یاد آیا کہ اپنا بیگ تو آمنہ بیگم سے ملتے ہوئے وہ صوفے پر ہی بھول آئی ہے۔ وہ اس وقت اس بیگ کو ہر جگہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی، کیونکہ اس بیگ میں اس کی بہت قیمتی چیز تھی، اور وہ تھی اس کے بابا جان سے پیارے بابا جان خاور ہمدانی کی تصویر، جسے وہ ہر وقت اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے بابا کی تصویر نہیں، وہ خود ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اسے دوبارہ گھر جانا پڑا۔ مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ سالار ہاؤس کے لان کو برقی قمقموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ موتی اور گیندے کے اصلی پھولوں سے مزین سٹیج اور اس پہ سجا ہوا خوبصورت سا ہنڈولہ حشام کی آمد کا منتظر اپنی دلکشی سمیت دیکھنے والوں کو چارم بڑھا رہا تھا۔ جا بجا بکھری سرخ پھولوں کی پتیوں کی چار سو بکھری خوبصورت خوشبو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ مہیمن، تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ مہندی شروع ہونے والی ہے۔ وہ جو اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی گم سم سی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، ممانی جان کی آمد پر چونکی۔ شکر ہے ممانی جان آپ آ گئیں، میں کب سے اسے کہہ رہی ہوں تیار ہو جاؤ، لیکن یہ ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ ممانی جان کے آتے ہی نوال نے شکایتیں لگانا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے مہیمن، تیار کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ شمائلہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ممانی جان، اس نے نوال کو گھورتے ہوئے کہا۔ چلو پھر اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا باہر انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے اسے کپڑے تھماتے ہوئے کہا۔ ممانی جان کے کہنے پر مہیمن کو اٹھنا ہی پڑا۔ ہلکے گلابی رنگ کے لانگ شرٹ کے ساتھ کھلے پائچوں والا سبز رنگ کا ٹراؤزر اور سبز رنگ کا ہی خوبصورت سا دوپٹہ، یہ سوٹ پاپا نے اس کے رزلٹ پر اسے گفٹ کیا تھا۔ اس نے یہی مہندی میں پہننے کے لیے نکالا تھا۔ مہیمن جلدی کرو، مہندی شروع ہونے والی ہے، باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوال ایک دفعہ پھر اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ بس 2 منٹ رکو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، بال بنائے اور دوپٹے کو اس نے حجاب کی طرح سیٹ کیا۔ میک اپ کے نام پہ صرف آنکھوں میں سرما لگایا کرتی تھی وہ، اب بھی اس نے یہی کیا تھا، اور آئینے میں ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھا۔ گلابی دہکتے گال، سرخ ہونٹ، خوبصورت براؤن آنکھیں جو سرما لگانے سے اور بھی پیاری لگ رہی تھیں، تھوڑی پر تیل جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر جاتا تھا۔ اس کی جاذبیت اور معصومیت اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح دکھا رہی تھی۔ چلے نوال، اس نے جوتا پہنتے ہوئے کہا۔ ارے واہ مہیمن، یہ تم ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ ٹھہرو، میں سرخ مرچیں لا کر تمہاری نظر اتارتی ہوں۔ نوال اسے دیکھتے ہی تعریفوں کے پل باندھنے شروع ہو گئی تھی۔ نوال اس کی خالہ زاد بہن تھی اور اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ اچھا بس کرو، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی کیا؟ باہر چلتے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ مہیمن نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ارے یار رکو تو صحیح، تمہاری نظر تو اتار لوں۔ نوال نے اس کے سر پر مرچیں وارتے ہوئے کہا۔ خالہ جان بھی تو ایسے ہی تمہاری نظر اتارتی ہیں نا، کیونکہ تمہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ دفع ہو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے خفگی سے نوال کو دیکھا۔ بدتمیز، رکو تو صحیح، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، پھر نہ کہنا کہ اگر کسی کی نظر لگ گئی تو۔ نوال نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ خالہ جان بھی تو، تم میری ممی بننے کی کوشش نہ کرو اور شرافت سے باہر آ جاؤ، اس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اچھا اگر میں شرافت کے ساتھ باہر نہ آئی تو پھر میں جا رہی ہوں، تم لیاقت کے ساتھ آ جانا۔ اور وہ وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ نوال سے اس کی درگت بننے والی ہے۔ اسے جتنی لیاقت کے نام سے
سے چڑھتی میں اسے اتنا ہی چڑھاتی تھی اس نام سے۔ سرخ جارجٹ کے دوپٹے تلے ہشام بہت پیارا لگ رہا تھا۔ صاحب کے دو بیٹے تھے، ہشام اور روحان، اور دو بیٹیاں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ عمر، علی، رومان، فائق اور روحان بھنگڑے ڈالتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھے۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تو خوشیاں ہر سو رس کرتی محسوس ہوئیں۔ سالار صاحب اور شمائلہ بیگم نے اپنے چہیتے بیٹے کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں تھیں۔ اب باری باری سبھی مہندی لگانے آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ میں بھی مصروف تھے۔ روحان نے ہشام کو مٹھائی کھلاتے ہوئے آدھی اپنے منہ میں ڈال لی۔ سالار صاحب جو ادھر ہی دیکھ رہے تھے، روحان کو منہ میں مٹھائی ڈالتا دیکھ کر اسٹیج پر آ پہنچے، جس نے بڑی آہستہ سے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر چوری چوری مٹھائی کھائی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ سالار صاحب ہی کیا جو اسے شرمندہ نہ کرتے۔ چپتی ہوئی جب ہی وہ بھاگتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔ روحان، تم نے مٹھائی کیوں کھائی، اور وہ بھی ہشام کی بچی ہوئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں اس سے پوچھا۔ جی پاپا، روحان کی تو چوری پکڑی جانے پر جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ ان کے غصے کو اچھی طرح جانتا تھا، جب ہی منمنایا۔ وہ پاپا، میں چیک کر رہا تھا کہ میٹھا زیادہ تو نہیں ہے۔ وہ آپ کو تو پتا ہے کہ بھائی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے نا، اس لیے میں نے ہاں اسی لیے تم نے سوچا کہ مٹھائی بھی چیک ہو جائے گی اور بھائی کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ سالار صاحب نے بیٹے کا ادھورا جملہ مکمل کر دیا تو اسٹیج پر بیٹھے سبھی حضرات ہنسنے لگے۔ وہ ان کے اس طرح ڈھیٹ کرنے سے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اسی وقت عمر بھی اسٹیج پر آ گیا۔ وہ بھی بہت مزاحیہ اور جولی قسم کا بندہ تھا۔ ماموں جان، میں بتاتا ہوں کہ روحان نے مٹھائی کیوں کھائی۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو دولہے کا جھوٹا کھانا چاہیے۔ اسے جیلسی ہو رہی ہے کہ ہشام کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بیچارہ ابھی تک کنوارا بیٹھا ہے، اسی لیے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اس کی بھی شادی ہشام کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ روحان کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی عمر کی باتوں سے، لیکن وہ سالار صاحب کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ ٹھہرو کمینے، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ خود تو تب سے لڑکیوں کو تاڑنے میں مصروف ہو اور مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں اسے دو چار گالیاں بھی دیں۔ میں تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ کہیں ہشام بھائی اداس نہ ہو جائیں۔ شادیوں کے موقع پہ اکثر لڑکیاں ایسے لڑکیاں اداس ہو جاتی ہیں نا، اس لیے میں اپنے بھائی کو کمپنی دے رہا ہوں، اس نے غصے سے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہشام جو کب سے ان کی بکواس سن رہا تھا، اس نے زور سے اس کی کمر پہ مکہ رسید کیا۔ گدھے، میں 6 فٹ کا مرد تجھے لڑکی نظر آ رہا ہوں جو اداس ہو جاؤں گا؟ روحان رونے والی صورت بنا کر اسٹیج سے اترا تو عمر نے جھٹ اس کی سیٹ سنبھال لی، جو کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا، اب جاتے جاتے یہ تو بتا دو کہ لڑکیاں کیوں اداس ہوتی ہیں شادیوں پہ؟ عمر نے زج کرنے والے انداز میں کہا۔ تجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس بارے میں، اور اللہ کرے تجھے اس شادی میں کوئی لڑکی لفٹ نہ کرائے۔ اس نے جاتے جاتے اسے بددعا دی۔ نوازش، وہ بھی ڈھیٹوں کا باپ تھا۔ چلو مہیمن، سب نے مہندی لگا لی ہے، اب ہماری باری ہے۔ نوال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی وہ دونوں اسٹیج کی طرف جا ہی رہی تھی کہ پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے مہیمن کو روک لیا۔ سنیے، اس نے شوخی سے بھرپور انداز میں کہا۔ جی فرمائیے۔ مہیمن کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جس طرح وہ تیار ہوئی تھی، مہیمن کو بہت ہی بری لگی تھی۔ اتنا ہیوی میک اپ، سلیو لیس بازوؤں والی فراک اور دوپٹے گلے میں برائے نام ہی ڈالا ہوا تھا۔ ویسے تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں کہ کوئی لڑکا دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے، لیکن اگر آپ اپنا دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈال لیں تو پوری قیامت ہی لگنے لگیں گی۔ اس نے ایک ادا سے مہیمن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ آپ کا مائنڈ سیٹ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کی۔ آف کورس میرا مائنڈ سیٹ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ آپ کا یہ حجاب نما دوپٹہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیے محترمہ، عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ اور میں جیسے بھی دوپٹہ لوں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں، نہ کہ اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے۔ اوکے اوکے اوکے، میں بھی یہاں آپ کی تقریر سننے نہیں آئی، میں تو آپ کو ویسے ہی مشورہ دے رہی تھی۔ دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن آپ جیسے لوگ، دنیا چاہے جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، بٹ ایز اے مسلم ہمارا مذہب ہمیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ننگے سر گھومیں، عریاں لباس پہنے اور اپنے حسن کی نمائش کرتے پھریں۔
آج ہمیں یہ تو پتا ہے کہ شادیوں میں کس قسم کے لباس زیب تن کرنے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس نبی کی امت سے ہیں۔ وہ نبی جس کی بیٹی کا ایک بال بھی ننگا ہو جائے تو سورج بھی حیا سے طلوع نہیں ہوتا۔ لیکن شاید آج ہم صرف نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ جس چیز سے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں دوسروں کو اس چیز کی اجازت دینے والے؟ اللہ نے ہر سرکش اور نافرمان قوم کا صرف ایک عذاب ہی دیا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک ساتھ 5 6 عذاب نازل کیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ قوم بے حیا اور شہوت پرست تھی۔ قوم میں حیا نہیں رہتی نا، تو پھر وہ قوم گناہوں کے دلدل میں گرتی چلی جاتی ہے، اور کوئی برائی انہیں برائی نہیں لگتی، کوئی گناہ انہیں گناہ نہیں لگتا، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ اللہ شرم و حیا کو پسند کرتا ہے، نہ کہ بے حیائی اور فحاشی کو۔ اس لیے دوسروں کو مشورہ دینے سے پہلے آپ پر غور کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور، حجاب زنا سے بچاتا ہے، ذلت گناہ سے بچاتا ہے، معاشرے کو فساد اور بگاڑنے سے بچاتا ہے، بری نظر سے بچاتا ہے، شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ ایک مشورہ آپ نے مجھے دیا جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ مشورہ، اور وہ بھی آپ؟ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جی میں، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے مشورے پہ عمل کروں گی؟ وہ ناگواری سے بولی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو مشورہ ضرور دوں گی۔ آپ پردہ کرنا سیکھیں اور حیا کی چادر اوڑھ لیں۔ پردہ اور حیا، اور آج کے اس ماڈرن دور میں امپاسبل! وہ دور چاہے ماڈرن ہو یا پوسٹ ماڈرن، شرم و حیا ہی عورت کی زینت ہوتی ہے۔ ویسے بھی اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اس نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا فرق ہے پردہ اور حیا میں؟ وہ شاید اسے چڑھانے کے لیے سوال کر رہی تھی، لیکن مہیمن بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ پردہ اور حیا میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پردہ کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا، اور حیا آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی۔ آپ کافی ذہین ہیں۔ وہ واقعی اس کی باتوں سے امپریس ہوئی تھی۔ شکریہ، اس نے بہت سنجیدہ اور روکھے انداز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ مہیمن پھر سے اپنا لیکچر شروع کرتی، نوال اسے کھینچتی ہوئے اسٹیج پر لے آئی، جہاں سب لڑکے حشام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے۔ محفل رات دیر تک جمی رہی۔ لڑکوں نے خوب بھنگڑے ڈالے اور ڈانس بھی کیا۔ مہیمن کو بیٹھے بیٹھے جمائیاں آنے لگیں، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن ابھی اسے عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو نوال نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو مہیمن؟ نوال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے نوال، اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ ارے تمہاری نیند کی تو ایسی کی تیسی، چلو بیٹھو یہاں، ابھی تھوڑی دیر میں فنکشن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اس نے زبردستی اسے کرسی پہ بٹھایا۔ نہیں نوال، ابھی مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، اور ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے، تم بیٹھو میں جا رہی ہوں۔ مہیمن یار، شادی پر تو ایسے نہیں کرو، اتنا مزہ آ رہا ہے، فنکشن روز روز تھوڑی نہ ہوتا ہے، اور اگر آج تم نماز نہیں پڑھو گی تو کیا ہو جائے گا؟ روز پڑھتی ہوں نا۔ آج ایک چھوڑ بھی دو گی تو اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا؟ یہ خوشی کا موقع ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مہیمن اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھی، پہلے ہی اس لڑکی نے اس کا موڈ پوری طرح خراب کر دیا تھا، لیکن نوال کی باتوں پر اسے جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں نوال؟ نہیں، دو تین پوچھو، اس نے بات کو مذاق میں لیتے ہوئے کہا۔ میں سیریس ہوں بالکل۔ اوکے، میں بھی سیریس ہوں اب۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے اپنا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ شادی خوشی کا موقع ہے، جس میں ہم اپنے سب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کو اپنی خوشی میں کیوں شریک نہیں کرتے؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پتا نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تم بہت فلسفی باتیں کرتی ہو جو میری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ میں تو صرف تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ آج نماز نہیں پڑھو گی تو کیا فرق پڑے گا، باقی ساری تو تم نے پڑھی ہے نا۔ نوال، تم نماز پڑھتی ہو؟ مہیمن نے اسی سے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں پڑھتی ہوں، لیکن شادیوں کے موقع پر نہیں۔ بندہ اچھا نہیں لگتا ایسے کہ سب شادی انجوائے کر رہے ہوں اور ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے پھریں، اور ویسے بھی یہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا۔ تو پھر، نوال نے بے نیازی سے کہا، اگر ایک انسان کوئی گناہ یا جرم کرتا ہے تو دوسروں کے لیے جائز یا حلال ہو جاتا ہے؟ مہیمن نے ایک دفعہ پھر اس سے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر ہم کیوں دوسروں کی مثالیں دے کر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کریں؟ فلاں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے میں بھی نہیں پڑھ رہی۔
फला ने झूठ बोला तो इसलिए मैंने भी बोल दिया, फला ने चोरी की इसलिए मैंने भी कर ली, फला ने शराब पी इसलिए मैंने भी शराब पी ली। तो क्यों? क्या अल्लाह ने हमें अक्ल शूर नहीं दिया? क्या कुरान में अच्छाई और बुराई की को अलग अलग बयान नहीं किया? तो फिर हम क्यों दूसरों को फॉलो करते हैं? और रही बात दूसरों की कि इसने ये काम किया मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ, हमारा दर्द सर नहीं है। जो इंसान जैसा काम करता है वो उसके नामे अमाल में लिखा जाता है और फिर इसी के मुताबिक इसका हिसाब किताब होगा। क्यों किसी को फॉलो करें बावजूद इसके कि हमारे पास अकल भी है और अल्लाह की दी हुई वाज़ेह हिदायत कुरान पाक भी। कभी तुमने इस बात पर गौर किया कि हम बुराई करते वक्त तो ये सोच लेते हैं कि फला ने भी तो की थी, इसमें क्या हर्ज है अगर मैं भी कर लूंगा, लेकिन अच्छाई करते वक्त ये नहीं सोचते कि फला ने अच्छा काम किया इसलिए मैं भी करूंगा। क्यों हम अच्छे लोगों को फॉलो नहीं करते? क्यों हम बुराई की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं? इसलिए कि हर इंसान के अंदर एक शैतान मौजूद होता है जो इसे गुनाह करने पर उकसाता है। बुराई तो ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की सूरत में मौजूद होती है, जबकि अच्छाई को दिल में डालना पड़ता है। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, दिल को अच्छाई की तरफ खुद लाना पड़ता है, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। हम बुराई की तरफ खुद ब खुद माइल हो जाते हैं, जबकि अच्छाई की तरफ दिल को उकसाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मुहिमन, ये तो इंसानी फितरत है ना कि वो गुनाह की तरफ जल्दी माइल हो जाता है, लेकिन हम अच्छाई की तरफ नहीं। तो फिर इसमें इंसान का क्या कसूर? नवाल ने सरसरी अंदाज में कहा, अल्लाह ने दुनिया की हर चीज, हर नेमत इंसान को बिन मांगे दी है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, सूरज, चांद, सितारे, माँ बाप, बहन भाई, लेकिन एक चीज नहीं दी। वो दी भी है तो हर किसी को नहीं दी, सिर्फ इसे अता की है जो इसका तलबगार है। मुहिमन ने रुक कर अपना सांस हमवार किया। वो क्या? नवाल को अब इसकी बातों में मजा आ रहा था। हिदायत, हिदायत अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी, जानती हो क्यों? नहीं, मैंने कभी ऐसी बातें सोची ही नहीं, तुमसे ही सुनी है सिर्फ। क्योंकि अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का इख्तियार इंसान को दिया है और इन दोनों में फर्क करने के लिए इसे अकल दी है, कुरान मजीद दिया है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि इसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? इसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। तो फिर अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। अल्लाह हिदायत सिर्फ इसी इंसान को देता है जो इसका इरादा करता है, और जो अल्लाह से हिदायत मांगता है अल्लाह इसे कभी भटकने नहीं देता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम कितने सेल्फिश इंसान हैं जो अल्लाह को सिर्फ मुसीबत मुसीबत के वक्त ही याद करते हैं, खुशी के वक्त नहीं। हम सिर्फ मुश्किल वक्त ही इसकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमें मुश्किल से निकाल देता है तो हम इसे भूल जाते हैं। और ये बात कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि जब हम इस पर कोई मुसीबत मुसीबत डालते हैं तो वो हमारी तरफ रुजू करता है, लेकिन जैसे ही हम इसे इस मुसीबत से निकाल देते हैं तो वो हमें भूल जाता है। क्यों? हालांकि खुशी में तो इसे अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि इसने हमें मुसीबत से निकाल कर खुशी की तरफ भेजा और खुशियां अदा की। लेकिन हम बहुत खुदगर्ज और बेवफा हैं जो सिर्फ दुख और तकलीफ में अल्लाह को याद करते हैं, खुशहाली में क्यों नहीं नवाल? ये सब जानते हुए भी कि अल्लाह कितना मेहरबान है जो हमारी खताओं को देखकर भी हमें अपनी अताएं कम नहीं करता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, हालांकि हम तो इस लायक भी बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमसे मोहब्बत करे। फिर क्यों अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है? वो इसलिए कि यकतरफा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ही करता है इंसानों से, क्योंकि किसी इंसान का इतना ज़र्फ नहीं कि वो किसी ताल्लुक को ताउमर यकतरफा निभाता जाए। वो हर वक्त अपने बंदे का इंतजार करता है, इस उम्मीद पर कि कब वो मुझे पुकारे और मैं इसकी पुकार का जवाब दूं। जब बंदा एक दफा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह 70 दफा अपने बंदे को पुकारता है कि मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूँ। लेकिन फिर भी हम इससे मोहब्बत नहीं करते, क्यों? जरा सोचो नवाल, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो चाहते हैं कि बदले में वो भी हमसे मोहब्बत करे। अगर वो ऐसा ना करे तो हमें कितना दुख होता है। हम इसे बेवफा, बेहिस, बेमुरवत और पता नहीं क्या क्या किस किस लक़ब से नवाज देते हैं। लेकिन अल्लाह तो ऐसा नहीं करता। जब बंदा इसको की पुकार का जवाब नहीं देता तो वो इसका इंतजार करता है, लेकिन अपनी मोहब्बत और अताएं कभी कम नहीं करता और ना ही हमसे नफरत करता है, बल्कि हमें अपनी अताएं बढ़ा देता है हम पर। हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह हमारा इंतजार करता है? वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी।
اس کی زندہ مثال اذان ہے۔ اللہ ہمیں دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب اللہ ایک دفعہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے تو دوسری دفعہ پکارتا ہے، پھر بھی ہم جواب نہیں دیتے تو وہ تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ ہمیں پکارتا ہے، لیکن ہم کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو جانتی ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اللہ؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ ہمیں پکارنا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اگلے دن پھر ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ شاید آج میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، اور یہ پکار قیامت تک جاری رہے گی۔ اب تم بتاؤ، کیا کوئی اتنی محبت کرتا ہے کسی سے جتنی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے؟ اتنا ماں اپنے بچے کو بلائے اور وہ کوئی جواب نہ دے، ماں دوبارہ اسے بلائے لیکن وہ کوئی جواب نہ دے، نہ ہوں کرے نہ ہاں کرے، تو وہ 5 دفعہ بلانے کا ظرف نہیں رکھتی۔ دوسری تیسری دفعہ جوتا اتر جائے گا اور اس کے سر پر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ سگی ماں بھی اپنے بچوں کو اتنی دفعہ نہیں پکارتی جتنی دفعہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکی اور پھر بولی، بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت میں لوگوں سے خوفزدہ ہو کر اور لوگوں کی پیروی میں اسے اللہ کا خوف نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور یہ کبھی مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ صرف یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ نوال کو وہیں چھوڑ کر خود کمرے میں چلی آئی۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کی بچپن سے ہی عادت بن گئی تھی کہ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتی۔ اس نے کمرے میں تمام لائٹس بند کر دیں تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ ویسے تو وہ ساری نمازیں ٹائم پر ہی ادا کرتی تھی، لیکن عشاء کی نماز کافی لیٹ پڑتی تھی۔ جانی کیسا سرور تھا اس نماز میں کہ اس کا دل کرتا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے یہ نماز ادا کرے۔ نماز کی نیت باندھ کر جب وہ کھڑی ہوئی تو چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ یہ حالت اس کی تب سے ہو رہی تھی جب سے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے ایسا لگتا جیسے پاپا اسے نماز پڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں۔ آنسو اس لیے آنکھوں میں آتے تھے کہ جب وہ انہیں دیکھنے کی کوشش کرے گی تو وہ چلے جائیں گے۔ کتنا بکھر اور ٹوٹ جاتا ہے انسان جب زندگی بھر ساتھ چلنے والا، وعدہ کرنے والے بہت پیارے لوگ اچانک کسی ڈگر پر ہاتھ چھڑا کر واپس پلٹ جاتے ہیں تو جینا جیسے دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک ذات ایسی ہوتی ہے جو دوبارہ سے زندہ رہنے کی امید دلاتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات جو بندے کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتی ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو وہ تب بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ایسا ہی تو ہے وہ بے پناہ چاہنے والا، بے پناہ محبت کرنے والا۔ نماز پڑھ کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اردو کے عظیم رائٹر اشفاق احمد کی بات اسے یاد آ گئی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنے دل کی ہر بات اللہ سے شیئر کرنے لگ گئی تھی۔ پتہ ہے رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت اپنے پاپا کو بہت مس کر رہی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں اور پھر کبھی واپس نہ آؤں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ؟ آخر کیوں ہوتا ہے؟ روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جبکہ میں جانتی ہوں کہ ایسا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں بس ایک دفعہ اپنے پاپا سے مل سکوں اور بھاگ کر ان کے گلے سے لگ جاؤں اور سب کی شکایتیں لگاؤں جو مجھے تنگ کرتے ہیں۔ کیوں اللہ میرا دل ایسی خواہش کرتا ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی؟ اب اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اے اللہ، تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں بہت کمزور ہوں، ہر صبح بہادر بننے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر ناکام ہو جاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ کہ میرے پاپا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شادی یا کوئی تقریب ہوتی تو مجھے کتنی شاپنگ کروایا کرتے تھے، مجھے میری پسند کی کپڑے لے کر دیتے تھے، لیکن آج پاپا نہیں ہے۔ یہ پہلی شادی ہے جس میں پاپا نہیں ہے۔ آج اگر پاپا ہوتے تو مجھے بہت ساری شاپنگ کرواتے۔ آج میں نے پاپا کو اتنا مس کیا، پتا ہے کیوں اللہ؟ کیونکہ آج جب سب مہندی میں اپنی فیملی کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے تو مجھے میرے پاپا بہت یاد آئے۔ اگر پاپا ہوتے تو آج ہماری فیملی بھی کمپلیٹ ہوتی، لیکن آج پاپا نہیں ہے تو مجھے سب کچھ ادھورا لگ رہا ہے۔ اللہ، جو لوگ چلے جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کر، وہی ہمیں اتنا یاد کیوں آتے ہیں؟ روتے روتے اب وہ تھک گئی تھی، یہ اس کی روز کی روٹین بن گئی تھی
کہ وہ رات کو کافی دیر تک نماز کے بعد اللہ سے باتیں کرتی. آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے اور اب اس کے سر میں درد بھی ہو رہا تھا. اللہ، آپ تو پاپا سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں نا. پلیز اللہ مجھے اس غم سے نجات دیں اور مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک تو ہی صبر عطا کر سکتا ہے مجھے. اے اللہ مجھے صبر عطا فرما اور میرے پاپا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کی خطائیں معاف فرما اور انہیں بخش دے. بے شک تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے. دعا کرتے کرتے جانے کب نیند کی دیوی اس پر غالب ہو گئی اور وہ جائے نماز پر سو گئی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھنے پر پتا چلا کہ فجر کی نماز میں بہت کم وقت رہتا تھا. اف میرے خدایا، آج میں اتنی دیر تک سوئی رہی، کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں. اس نے جلدی جلدی کمبل دوسری طرف پھینکا اور واش روم میں گھس گئی. وضو کیا، نماز پڑھنے لگی. آج لیٹ اٹھنے کی وجہ سے اس کی دعائیں اور وظائف رہ گئے تھے جو وہ ہر روز صبح کے وقت کیا کرتی تھی. اس نے نوال کو بھی نماز کے لیے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد باہر نکلی تو ساری ینگ پارٹی جو رات کافی دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد سوئی تھی ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. گھر میں آئے مہمانوں میں سے چند بزرگ ہی جاگ رہے تھے جو ذکر اذکار میں ذکر اذکار میں مصروف تھے، یا پھر گھر کے ملازم جو شاید ناشتہ بنانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. وہ لان میں آ گئی اور ننگے پاؤں نرم نرم گھاس پر چلنے لگی. صبح صبح گھاس پر گرنے والی شبنم کے قطرے ننھے ننھے موتیوں کی مانند اٹکھیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. سورج کی کرنیں لان میں روشنی بکھیرنے کے لیے گھاس پر اتر چکی تھیں اور ہر چیز اس طرح روشن ہوتی جا رہی تھی گویا قدرت کائنات کی ہر چیز پر سے اندھیرے کا راز ختم کر کے نور اور روشنیوں کا تسلط قائم کر رہی ہے. اور یہ نظارہ اس کی آنکھوں کو بھاتا ہوا دل میں اتر کر روح تک کو سکون اور قرار بخش رہا تھا. السلام علیکم. سالار صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سلام کیا تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی. مامو جان آپ؟ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. کیوں، ہم یہاں اپنی بیٹی کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ ارے نہیں مامو، میرا مطلب تھا کہ گھر کے سبھی افراد ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو مجھے لگا آپ بھی آرام کر رہے ہوں گے. میں ابھی اٹھا ہوں بیٹا. تمہاری ممانی کہہ رہی تھی کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے اور میں جا کر مہمانوں کو جگاؤں، ورنہ یہ سب تو ایسے ہی سوتے رہیں گے اور بارات کا ٹائم ہو جائے گا. ماموں نے اسے اپنی جلدی اٹھنے کی وجہ بتائی تو مہیمن ہنسنے لگی. اچھا، ممانی نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے کہ آپ سب کو ان کے کمروں سے نکال کر ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھا کریں؟ ہاں بیٹا، قسمت اپنی اپنی. خود تمہاری ممانی صاحبہ آرام سے نیند کے مزے لے رہی ہیں اور ہمیں صبح صبح بستر سے اٹھا کر فرمان جاری کر دیا ہے. ماموں نے بے بس شوہروں والے انداز میں اسے اپنی رودات سنائی تو وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنسنے لگے. اب اٹھو اور اپنے ماموں کی مدد کرو اس کام میں. سالار صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. وہ نوال کو جگانے کے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو نوال آلریڈی جاگ رہی تھی. واہ، تم اٹھ بھی گئیں؟ میں تو تمہیں جگانے آئی تھی. نوال نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو جلدی سے بستر سے اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. مہیمن، تو تم ٹھیک ہو اب؟ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے ابروچ کا کر پوچھا. تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ مہیمن نے نفی میں گردن ہلائی. رات جب میں فنکشن ختم ہونے کے بعد کمرے میں آئی تو تم جائے نماز پر ہی سوئی ہوئی تھی اور میں سمجھی کہ شاید تم بے ہوش ہو گئی ہو. میں نے جلدی جلدی سب کو بلایا اور تمہارے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور نبض چیک کی تو معلوم ہوا محترمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی ہیں اور اتنی سردی میں ٹھنڈے فرش پر بچھے جائے نماز پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں. کیا میں جائے نماز پہ سوئی ہوئی تھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا. تم سچ کہہ رہی ہو نوال؟ مجھے تو لگتا ہے مہیمن تم پاگل ہو گئی ہو. ہماری جان پہ بن گئی تھی اور تم اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے پتا ہے نوال، میں اکثر نماز پڑھتے پڑھتے ہی جائے نماز پہ سو جایا کرتی ہوں. رات کو جب پاپا میرے کمرے میں آتے تھے تو مجھے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے، میری آنکھوں کو چومتے اور کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونک مارتے تھے. مہیمن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نوال کو خود پر غصہ آیا کہ اس نے کیوں مہیمن کو یہ سب بتایا. غم سے نکل پائی تھی لیکن نوال کی باتوں نے اسے پھر سے غمزدہ کر دیا تھا. I'm sorry مہیمن، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا. میں واقعی پریشان ہو گئی تھی. سوری پلیز. نوال نے کانوں کو ہاتھ لگائے. سوری کس لیے؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ رات میں کب اور کہاں سوئی. رات جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے پاپا کو بہت مس کیا تھا اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ پاپا میرے خواب میں آئیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہوگی اور پاپا ضرور آئے ہوں گے مجھ سے ملنے اور پاپا نے میری آنکھوں کو بھی چوما ہوگا اور کچھ پڑھ کر میرے چہرے پر پھونک بھی ماری ہوگی اور مجھے سوتا دیکھ کر چلے گئے ہوں گے.
وہ اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں مہیمن، انکل ضرور آئے ہوں گے، وہ تم سے بہت محبت کرتے تھے نا، دیکھو تم نے انہیں یاد کیا اور وہ آ گئے۔ نوال نے خود پہ 100 دفعہ لعنت بھیجی، نہ وہ اسے بتاتی اور نہ وہ اسے اس طرح اداس ہوتی۔ مہمن، مجھے یاد آیا، تم نے تو ابھی مجھے اپنا بارات والا ڈریس بھی دکھایا ہی نہیں ہے، آج کیا پہنو گی؟ رات تمہاری مہندی والا ڈریس بہت پیارا تھا اور مجھے جیسے جیلسی سی فیل ہو رہی تھی تمہیں دیکھ کر۔ نوال نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا تو تم بھی ویسے ہی بنا لینا نا، مہمن نے فوراً جواب دیا تو نوال مسکرا دی۔ مہمان ناشتہ کر کے پھر سے بارات کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سنہرا صحرا بندی کی رسم ہونے والی تھی اور حشام دولہا کے روپ میں بہت سج رہا تھا۔ مرون رنگ کی شیروانی اور کلا پہنے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مہمانوں نے دولہا کو مبارکبادیں دی تھیں اور سلامی بھی پیش کی۔ بارات پاس میرج ہال میں جانی تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت پھولوں اور پتیوں سے سجی ہوئی کار میں حشام کو بٹھایا گیا۔ رابعہ آپی اور عریج آپی دونوں دولہا کی بہنیں ہونے کے ناطے دولہا کی کار میں بیٹھ گئیں۔ مہیمن، نوال، اقصیٰ، فاطمہ روحان کی کار میں بیٹھ گئی۔ ماموں جان نے خاص طور پر روحان کو حکم دیا تھا کہ وہ بچوں کو اپنی گاڑی میں لے کر آئے اور آہستہ گاڑی چلائے۔ مہیمن نے لائٹ پنک کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جس پر بہت نفیس اور عمدہ کڑھائی کی گئی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ دودھ کو کسی سفید ململ سے ڈھانپنے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ مہیمن کا اپنا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور پھر اس پر سفید حجاب نما دوپٹہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ میک اپ کے بغیر ہی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور معصومیت نے اس کے حسن پہ اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ روحان بار بار چور نگاہوں سے مہیمن کو دیکھ رہا تھا، جو آج بہت زیادہ خوبصورت اور دوسری لڑکیوں سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میک اپ کے نام پہ صرف آنکھوں میں سرما ڈالا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی نوال نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تیار ہونے میں۔ نوال نے ایک نظر مہیمن پر ڈالی جو گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی اور ایک نظر روحان پہ جو کب سے مہیمن کی طرف ہی دیکھا جا رہا تھا۔ نوال نے اس کی چوری پکڑ لی۔ مہیمن، میرا خیال ہے ہمیں ماموں جان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے، اس نے آہستہ سے مہیمن کے کان میں کہا۔ مہیمن کو تو جیسے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ کہیں اور ہی گم تھی، لیکن روحان جو اسی طرف دیکھ رہا تھا فوراً بولا، کیوں؟ اس گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پیچھے سے منہ نکال کر نوال سے کہا، اس گاڑی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے اور قوی امید ہے کہ وہ میرج ہال پہنچانے کے بجائے ہمیں مینٹل ہاسپٹل پہنچا دے گا۔ مینٹل ہاسپٹل؟ لیکن گاڑی تو روحان بھائی چلا رہے ہیں، تو تم کس ڈرائیور کی بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ نوال سے کچھ اور پوچھتی، نوال نے فوراً گاڑی کا گیٹ کھولا اور مہیمن کو ایک جھٹکے سے باہر نکال لیا۔ نوال کی بچی، ٹھہرو ذرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ روحان نے غصے سے اسے دیکھا جو خود بھی باہر نکل گئی تھی اور مہیمن کو بھی نکال لیا۔ اور ڈرائیور کسے کہا تم نے؟ اس نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می مسٹر روحان، نوال کی کوئی بچی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی فضل سے وہ ابھی تک کنواری ہے، اور ڈرائیور میں نے تمہیں کہا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کب سے بے شرموں کی طرح لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا اور بھاگ گئی۔ روحان کی نظروں نے دور تک ان دونوں کا تعاقب کیا جو اب سالار صاحب کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں بھی بہت چالاک ہوتی ہیں، خود جسے مرضی دیکھتی نہیں اور دوسروں کو دیکھنے پر ایسے کرتی ہیں جیسے خود بہت معصوم ہیں۔ اگر پاپا کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں نوال کو کوستے ہوئے کہا۔ بارات میرج ہال پہنچی تو لڑکی والوں نے بہترین اور پرتپاک انداز سے استقبال کیا جس نے سب باراتیوں کے دل موہ لیے تھے۔ دولہے کی سالیوں نے حشام پر پھولوں کی بارش ہی کر دی تھی جس سے عمر کو بہت ہی تکلیف ہوئی تھی۔ اس پر پھولوں کی برسات ہوتے دیکھ کر عمر سے رہا نہیں گیا۔ کیسی بے مروت اور سڑیل سالیاں ہیں تیری حشام، جن کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تیرے ساتھ ایک بہت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کا بندہ کھڑا ہے جو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مجال ہو جو کسی نے ایک پھول بھی مجھ پر پھینکا ہو۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس قسم کی غیر امتیازی سلوک سے۔ حشام اس کی گفتگو سن کر اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ قسمت اپنی اپنی، اس نے عمر کو چڑھایا۔ شرم کرو، کیسے گدھوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ لڑکی والے کیا سمجھیں گے کہ کتنا بے شرم اور بے حیا قسم کا دولہا ہے جو اپنی شادی ہونے پر اس طرح بستیسی نکال کر ہنس رہا ہے۔ اپنی شادی پر نہیں بلکہ تیرے ساتھ ہونے والے غیر امتیازی سلوک پر ہنس رہا ہوں۔ غیر امتیازی سلوک؟ مائی فٹ!
عمر تن فن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ الشام اپنی ہنسی روک نہیں پایا اور ہنستے ہوئے پاس کھڑی ایک چھوٹی سی بچی سے مخاطب ہوا جو پھولوں سے بھری پلیٹ تھامے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می بیٹا۔ جی، وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ پھولوں والی پلیٹ وہ انکل جنہوں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے جو ابھی میرے ساتھ یہاں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ سے عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان پر پھینک دو ورنہ وہ رونے لگ جائیں گے۔ عمر کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کھڑا تھا، اب تھوڑا پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر گیا ہے، حالانکہ ایک نمبر کا فراڈیا آدمی تھا، فون سننے گیا تھا جو یہاں رش میں سنا نہیں جا سکتا تھا۔ بچی نے حشام کی کہنے پر پھولوں والی پلیٹ اس کے سر پر الٹ دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ہونے والی اس پھولوں کی برسات سے چونکا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جہاں ایک چھوٹی سی بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اب خالی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ انکل، اب تو آپ نہیں روئیں گے نا؟ میں نے اپنی ساری پھولوں والی پلیٹ آپ پر چھڑکا دی ہے، حالانکہ ماما نے کہا تھا کہ دولہا انکل پر پھینکنا ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں روؤں گا؟ اس نے بچی کے گالوں پہ پیار سے چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ دولہا انکل نے۔ اس نے ہاتھ سے حشام کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، تو یہ ساری اس کمینے کی حرکت ہے۔ اس نے حشام کو دیکھا جو اسی طرف دیکھ رہا تھا اور اس سارے منظر کو دیکھ کر خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حشام کو اچانک توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتا دکھائی دیا کیونکہ عمر اب اس کی درگت بنانے والا تھا۔ کمینے، بے مروت عقل کے اندھے، عمر نے آتے ہی ایک ساتھ 3-4 گالیاں دی۔ تجھے یہاں اتنی خوبصورت لڑکیاں دکھائی نہیں دے رہی جو تم نے اس بچی کو بھیج دیا؟ اس نے آتے ہی ایک زوردار گھوسا اس کی کمر پر رسید کیا، جو شاید کسی اور کو تو نظر نہیں آیا ہو لیکن اس بچی نے دیکھ لیا جو کچھ دیر پہلے ہاتھوں میں پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ بچی نہیں تھی، افلاطون تھی۔ اس نے شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیا اور عمر کو سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ حشام کو اب عمر کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے عمر نے جو مکہ اسے مارا تھا اس نے حشام کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پاپا پاپا، وہ اپنے پاپا کو آواز دے رہی تھی۔ جی بیٹا۔ پاپا، وہ پوچھیں انہوں نے دولہا انکل کو کیوں مارا؟ بچی نے اسٹیج پر آتے ہی تفتیشی انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ اچھا بیٹا، اب جاؤ، میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں۔ نہیں، ابھی پوچھیں۔ اچھا، میں ابھی پوچھتا ہوں، انہوں نے پیار سے بچی کو مناتے ہوئے کہا جو کسی بھی صورت وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ نہیں، آپ ابھی پوچھیں ان سے انہوں نے کیوں مارا۔ بیٹا میں پوچھتا ہوں، آپ اپنی پھپھو کے پاس جاؤ۔ نہیں، آپ میرے سامنے پوچھیں پاپا۔ انیس جانتا تھا کہ عمل کتنی ضدی ہے۔ اچھا، آپ ایسا کرو، میں اپنے دادا ابو کو بھی بلا لاؤ، ہم دونوں مل کر ان کی پٹائی کریں گے۔ اس نے بہانے سے اسے وہاں سے بھگایا۔ السلام علیکم، انیس نے ان سے ہاتھ ملایا۔ I'm sorry، میں بہت شرمندہ ہوں عمل کی حرکت سے۔ دراصل اسے اپنے پھپھو سے بہت پیار ہے، اس کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، تھوڑی ضدی ہے، لیکن میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرنے لگا۔ ارے نہیں نہیں، آپ کو ایکسکیوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل نے بالکل ٹھیک کیا اس کے ساتھ۔ اس نے عمر کی جانب دیکھا۔ اس خبیث نے واقعی مجھے مارا ہے، حشام نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے کہا تو وہ تینوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ یہ موصوف کون ہے؟ اس نے حشام کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کے ہونے والی بھابھی صاحبہ کے بھائی، اس نے شرما کر کہا۔ او آئی سی، یعنی ہمارے سالے صاحب۔ اس نے سر ہلایا۔ ویسے یہ دو الفاظ بھی کافی تھے تعارف کروانے کے لیے۔ عمر کو اس کے بھابھی صاحبہ کے بھائی والا تعارف پسند نہیں آیا تھا، جبھی اسے ڈھیٹ کرنے لگا۔ وہ تو واقعی عمل حق بجانب تھی میری مخالفت کرنے پر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح بھی ہو گیا اور ہر سو خوشیاں اور مبارکبادیوں کا شور اٹھنے لگا۔ پھر کھانے کی باری آ گئی، کھانا بھی بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھا۔ تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں، روحا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آج میرے بھائی کو کسی لڑکی نے نفٹ نہیں کروائی۔ شٹ اپ عمر، تو تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے، اس نے زور سے قہقہا لگایا۔ تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ الو کی پٹھی جس نے میرے بیوقوف بھائی کا یہ حال کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ تم میرا دکھ بانٹ رہے ہو یا میری انسلٹ کر رہے ہو؟ دیکھا، ہونا تم ایک نمبر کی بیوقوف، میں تمہارے لیے پریشان ہو رہا ہوں اور تم مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ تو کیا کہتے ہیں، اس نے سر کو جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یاد آ گیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دیکھو، میں کتنی مشکل سے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے تیرے لیے ٹائم نکال کر آیا ہوں اور باقاعدہ ایک کہاوت بھی یاد کی ہے تیرے لیے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے بتاؤ ورنہ
ورنہ کیا؟ ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکیاں چھوڑ کر میں تیری یہ سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اٹھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ کیا تھا اگر تم یہ کہہ دیتے کہ روحان، جب تک تم مجھے اپنی بات نہیں بتاؤ گے میں تم یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ I'm sorry، اب تو بتا دو، اس نے تجسس کیا۔ نہیں۔ اچھا میرے باپ، جب تک تم مجھے اپنی بات نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب پھوٹ بھی دو یار۔ وہ بات یہ ہے کہ اس نے صبح والا واقعہ ایسے سنایا کہ کس طرح مہیمن اور نوال اس کی گاڑی سے نکل کر پاپا کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ روحان کو دو تھپڑ لگا دے جو اتنی سی بات پہ منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ ایک بریانی اور دو زنگر برگر، اس نے تب کر کہا۔ اچھا تو اگر میں تمہیں یہ سب کہیں سے مانگ کر لا دوں تو تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈفر، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اس سے۔ اچھا اچھا، چلو شکر ہے میرے پیسے بچ گئے۔ ہاں، پہلے تو جیسے تم نے مجھے اپنے پیسوں سے سب کچھ کھلایا تھا، تو اور کیا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عمر نے اسے مسکا لگایا۔ نو نیڈ فار بٹرنگ، یاد ہے ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ مانگ کر لا دوں؟ روحان نے اسے جتایا۔ وہ تو مذاق میں کہہ رہا تھا، اب اتنا تو میں تیرے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ چل چھوڑ ان سب باتوں کو، میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا ہے لڑکیوں کی بے عزتی کرنے کا۔ نہیں، مجھے صرف ایک ہی مشورہ چاہیے، اور وہ بھی کام کا، باقی کے تم خود ٹرائی کر لینا۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اسے ساتھ لے گیا۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ پلیز میرا بازو تو چھوڑو۔ روحان نے اپنا بازو اور اس کی گرفت سے نکالا۔ نوال کے پاس؟ کیوں؟ اس کی بے عزتی کرنے، اور کیا؟ نہیں، مجھے ڈائریکٹ اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اب وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اچھا، تو انڈائریکٹ بے عزتی بھی ہوتی ہے؟ واہ، بہت شکریہ میرے نالج میں اضافہ کرنے کا، اس نے غصے سے کہا۔ عمر اس ڈرپوک کو جانتا تھا کہ یہ سب اس سے نہیں ہوگا، جب ہی اس نے اپنا پلان چینج کیا۔ اب میں جو تمہیں بتا رہا ہوں تم نے وہی کرنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ویٹر بننا پڑے گا۔ کیا؟ صبح اس نے مجھے ڈرائیور کہا اور اب میں ویٹر بن کے مزید اسے اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دوں؟ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم چپ چاپ کرو، اب جاؤ، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ میں ویٹر بنتا ہوں اور تم یہاں بیٹھ کر دیکھو۔ عمر، بات سننا ایک منٹ۔ نوال جو کافی دیر سے اس کا انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور اسے کھانا ڈال کر دے، شادیوں پر ایسے کھانا ڈالتے ہوئے بہت برا لگتا تھا۔ عمر جو کسی کام سے ادھر ہی آیا تھا، نوال نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ یہ پلیز ایک پلیٹ میں تھوڑا سا میٹ ڈال کر لا دو۔ اس نے خالی پلیٹ اسے تھمائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ میٹ سے بھری ہوئی پلیٹ لے کر اس کی ٹیبل پر آیا۔ اور بھی کچھ لینا ہے تو بتا دو، اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اتنا سالن عمر؟ حالانکہ میں نے تمہیں تھوڑا سا لانے کو کہا تھا، پلیٹ کافی بڑی تھی اور اوپر سے اتنا سالن ڈال دیا تھا۔ چپ کر کے کھا لو، ویسے بھی یہاں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، مجھ سے اتنا نہیں کھایا جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ ایک تو تم لڑکیوں کی خوراک بھی نا، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیسے زندہ رہ لیتی ہو تم لوگ۔ ایک سلائس اور جوس کے گلاس پر، اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں، میں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوں، اس لیے تم پلیز تھوڑا کر کے لا دو، اس نے لجاجت سے کہا۔ کہیں ڈائٹنگ کے چکر میں ڈیڈ ہی نہ ہو جانا، اس نے اسے چھیڑا۔ استغفر اللہ عمر، سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہی کرتی ہیں لڑکیاں، صبح ناشتے میں ایک سلائس اور جوس لے لیتی ہیں اور پھر سارا دن اسے ہضم کرتی رہتی ہیں، اور شام کو کھانے کے وقت ممی آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی، صبح آپ نے اتنا کھلا دیا تھا، ابھی تک پیٹ بھرا ہوا ہے، اس لیے آج میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ اس نے بڑے سٹائل سے لڑکیوں کے خیالات پر روشنی ڈالی۔ نوال نے غصے سے اسے دیکھا۔ بھائی میں تو جا رہا ہوں خالہ، وہ دیکھے نوال کا حال، کیسے کھانا ضائع کر رہی ہے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیوں کی اتنی لالچی کیوں ہوتی ہیں، وہ بھی کھانے پینے کے معاملے میں ایسے ندیدوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں جیسے پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ کیا بات ہے بچے، اکبری خالہ نے اس کی تفصیلی گفتگو سننے کے بعد کہا۔ وہ بات دراصل یہ ہے، میں کسی کام سے لڑکیوں کے ہال میں گیا تو نوال نے مجھے آواز دی تھی اور کہا، عمر تم تو جانتے ہو مجھے کھانا ڈالتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے ندیدوں کی طرح کھانے پہ جھپکی ہوئی ہوں، اس لیے تم ایک کام کرو کہ مجھے کھانا لا دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زیادہ لے کر آنا، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اب جب میں نے لا دیا ہے تو کھا بھی نہیں رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی سوری، مجھے یاد آیا کہ میں آج ڈائٹنگ پر ہوں۔ اس نے خوب مرچ مسالے لگا کر خالہ کو سنائی۔
ایک تو لڑکیوں کی یہ ڈائٹ اور اوپر سے کھانے کا ضیاع، پتہ نہیں کس کم بخت نے ایجاد کر دی ہے۔ ایک ہمارا زمانہ ہوتا تھا، ایک ایک ٹائم میں 5 5 روٹیاں دیسی گھی اور مکھن سے چپڑ کے کھا لیتی تھیں۔ مجال ہے کسی کو پتا ہو ڈائٹ کا؟ آپ جسے دیکھو ڈائٹ پہ ہوں، کھانا پینا کچھ نہیں ہے اور یہ ڈائٹنگ کرتی پھرتی ہیں، جبھی تو یہ حال ہے۔ 2 2 فٹ قد رہ گئے ہیں اب لڑکیوں کے۔ خالہ کی باتیں سن کر اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اکبری خالہ بہت نیک اور مذہبی خاتون تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی فوت ہو چکے تھے، اکیلی عورت تھیں، اس لیے سب محلے والے ان سے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے انہیں اکبری خالہ کہتے تھے۔ کوئی شادی بیاہ ہو یا کوئی تقریب، لوگ انہیں ضرور انوائٹ کرتے۔ شادیوں پہ خاص طور پہ وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتی کہ کھانا ضائع نہ کیا جائے۔ اس نے جان بوجھ کر خالہ کو بتایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بات پر خالہ ضرور نوال کی عزت افزائی کریں گی، اور وہی ہوا۔ وہ جھٹ اس کے سر پر جا پہنچی۔ مہیمن، میں ایسا کرتی ہوں کہ آدھا کھانا واپس ڈش میں ڈال دیتی ہوں، ہم سے اتنا نہیں کھایا جائے گا۔ وہ پلیٹ لے کر جا ہی رہی تھی جب اکبری خالہ پر اس کی نظر پڑی۔ دیکھ لیں خالہ، اب کھایا نہیں جا رہا تو جھوٹا کر کے واپس ڈش میں ڈالنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا بھی نوال تم لوگوں سے اتنا کھانا نہیں کھایا جائے گا، لیکن اس نے ندیدوں کی طرح پوری پلیٹ بھروا لی۔ عمر نے خالہ کا غصہ دیکھتے ہی مزید آگ لگاتے ہوئے کہا، خالہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سراسر، اور میں نے ابھی چیک بھی نہیں کیا، تو پھر جھوٹا کیسے ہو گیا؟ بس کرو لڑکی، مجھے سب پتا ہے، اکبری خالہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لیکن خالہ، کھانا تو مجھے عمر نے ڈال کر لا کر دیا ہے۔ ہاں، اب تم کہو گی کہ سارا قصور میرا ہے۔ دیکھ لیں خالہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو نیکی کرو اور دوسری طرف سے باتیں بھی سنو، اس نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا۔ خیر، میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگا اور پھر رک کر اس کے کان میں خود سرگوشی کی۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ وہ وہاں سے کھسک گیا کیونکہ اب خالہ نے کھانا ضائع کرنے کے موضوع پر اتنی تقریر شروع کرنی تھی۔ ایپیسوڈ باقی سنیے آئندہ۔